فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ بول رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے اترنے کی جگہ کی، جہاں ستارے اتریں ان جگہوں کی میں قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جان سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں نے کھائی۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، یہ پاکیزہ اور عزت والا قرآن ہے جسے ہم نے چھپی ہوئی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے چھو نہیں سکتے مگر وہ لوگ کہ جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ پورا قرآن رب العالمین کی تنزیل ہے۔ یہ اتنی بڑی قسم کمال کی بات ہے۔ کہتا ہے کہ جہاں ستارے اتر جائیں وہ جگہیں اتنی بڑی ہیں کہ میں قسم کھاؤں۔ بھئی یہ ہے کیا؟ سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا، ذرا تمہید میں رک جاؤ، اس کی 8ویں آیت دیکھتے چلو۔ هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اللہ وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، نہارا دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، والشمس والقمر اور سورج کو تمہارے لیے اللہ نے مسخر کیا، قمر چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، والنجوم مسخرات بامرہ اور ستاروں کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ ہم نے اس جملے میں نشانی رکھ دی صاحبان عقل کے لیے۔ عجیب بات ہے، ستارے تو جانتے ہو نا، ستارے بڑے مقدس، بڑے پاکیزہ، بڑے متقی۔ هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، سورج تمہارے لیے مسخر، چاند تمہارے لیے مسخر، چاہو چاند پہ جا کے اتر جاؤ، چاہو سورج کی طاقتوں کو کشید کرو اور ان کو استعمال میں لاؤ۔ والنجوم مسخرات بامرہ، لیکن ستارے امر الہی کے کنٹرول میں ہیں، یعنی سورج چاہو استعمال کر لو، چاند چاہو استعمال کر لو۔ جو بڑے بڑے تھے ان کی طاقتیں تمہارے کنٹرول میں دے دی، جو چھوٹے چھوٹے ہیں انہیں اپنے کنٹرول میں رکھا۔ بتلانا یہ تھا کہ اگر کبھی کسی دن کوئی ستارہ کسی ڈیوڑی پہ اتر جائے تو ہماری مرضی کا نمائندہ بن کے آئے۔ پہلے کہا کہ ہم ستاروں کے اترنے کی جگہوں کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اگر سمجھ لو تو تم جان جاؤ گے کہ یہ عظیم قسم ہے۔ اس کے بعد کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اور پھر آواز دی تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب، تمہارے رحمان اللہ کی تنزیل ہے، رب العالمین۔ رب العالمین سمجھ میں آ جائے تو ہم رحمت للعالمین کی طرف جائیں، اور رحمت للعالمین سمجھ میں آ جائے تو ہماری کی طرف چلے جائیں۔ بھئی تو سلسلہ ہے نا، یہ سلسلہ ہے۔ تو اب یہ رب العالمین پوری دنیا الجھنوں کا شکار ہے، پوری دنیا پریشانیوں کا شکار ہے۔ جانتے ہو میں کہہ کے کیا رہا ہوں؟ ہر انسان چڑچڑا ہے، یعنی گلوبل گفتگو ہو رہی ہے، کسی ایک محلے کی نہیں، پوری دنیا کا انسان چڑچڑا ہے، پوری دنیا کے انسان کے اعصاب ٹوٹ گئے ہیں، پوری دنیا کا انسان اس کا ذہن منتشر ہے، ایسا ہے، اور خصوصیت سے جوانوں کا۔ اچھا بھائی، تو یہ بات کیا ہے؟ دنیا میں پچھلے زمانوں سے لے کے آج تک دولت نے بڑا اضافہ کیا اور ہر ملک میں دولت بڑھ گئی، لیکن دولت کسی مسئلے کا حل نہیں بنی۔ جانتے ہو میں نے جملہ کیا تھا؟ دولت سے تم بستر خرید سکتے ہو، نیند نہیں خرید سکتے۔ دولت سے عالیشان محلات بنا لو لیکن سکون نہیں خرید سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اعصاب پہ دباؤ ہے، یعنی یہ میں جو بات کر رہا ہوں تمہیں چاہیے کہ تم تصدیق کرو۔ بہت بڑے شہر کے رہنے والے ہو، چھوٹی جگہوں پہ تو پھر بھی اعصاب ریلیکس ہوتے ہیں، لیکن بڑے شہروں میں اعصاب پہ بڑا دباؤ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اچھا، تو اعصاب پہ دباؤ ہے، ذہن کام نہیں کرتا، دماغ منتشر ہے۔ نفسیات نے یہ حل دیا کہ اگر تمہارے ذہن پہ لوڈ ہو، تمہارے دل پہ دباؤ ہو، تو اپنے دل کی بات دوسرے سے کہہ دو، یعنی دل ہلکا ہو جائے گا نا۔ اگر میرے ذہن میں کوئی ٹینشن ہے، میرے دل پہ کوئی دباؤ ہے، وہ بات اگر میں آپ سے کہہ دوں میرا دل ہلکا ہو جائے گا، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا ہر بات ہر ایک سے کہی جا سکتی ہے؟ بھائی دل پہ دباؤ ہے اور مجھے بات کہنی ہے،
تو اب جو بڑے سے کہی جا سکتی ہے وہ چھوٹے سے نہیں کہی جا سکتی، جو دوست سے کہی جا سکتی ہے وہ باپ سے نہیں کہی جا سکتی، جو باپ سے کہی جا سکتی ہے وہ ماں سے نہیں کہی جا سکتی، جو بات ماں سے کہی جا سکتی ہے وہ بیوی سے نہیں کہی جا سکتی۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ وہ ہر بات ہر ایک سے نہیں کہی جا سکتی، اس لیے اگر دل پہ دباؤ ہو تو کیا کریں؟ تو پھر اس سے کہہ دو جو ہر ایک کی سنتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، عالمین کا رب ہے، ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کی طلب کو پورا کرتا ہے۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو میرا ایک جملہ سنو۔ تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے معاشرے میں بڑے بڑے سخی لوگ ہیں، واقعہ یہ کہ چیریٹی کر رہے ہیں بہت لوگ، اتنا غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رمضان میں کتنے افطار دیے، بڑے سخی لوگ ہیں، سخی داتا ہیں نا۔ اچھا یہ سخی داتا، بھائی توجہ رکھنا، اگر ایک مرتبہ مانگو گے خوشی سے دے دے گا، دوسری مرتبہ جاؤ گے پریشان ہوگا، تیسری مرتبہ دھکا دے کے نکلوا دے گا۔ یہ تمہارے سخی داتا ہیں کہ اگر بار بار مانگو گے تو وہ چڑ جائیں گے، اور وہ ایسا سخی داتا ہے کہ اگر بار بار نہ مانگو گے تو وہ چڑ جائے گا۔ اللہ کو پہچانو۔ میں بہت چھوٹا تعلق کراؤں گا، تنزیل من رب العالمین، اپنے رب العالمین کو تو پہچانو۔ اچھا بھائی اب سخی داتا، چلو بھائی بار بار جانے سے تمہارے چڑتا نہیں ہے، لیکن 2 بجے رات کو اسے جا کے کھٹکھٹاؤ، جب جانوں جب وہ بہت خوشی کے ساتھ تمہاری مدد کر دے یا تمہارے کام کو پورا کر دے۔ کسی بھی سخی داتا کے پاس دنیا میں آدھی رات کے بعد جاؤ، دھکے دے کے نکلوا دے گا، اور وہ ایسا سخی داتا ہے کہ اس کا دروازہ کھلتا ہی آدھی رات کے بعد ہے۔ الہی بابوں کا مفتوح للطالبین، سید سجاد نے کہا کہ مالک سارے دروازے بند ہو گئے، مانگنے والوں کے لیے فقط تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور کتنا بڑا رحمان ہے۔ میرے جملے کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ستار العیوب، خود بے عیب ہے، جب خود بے عیب ہے تو دوسروں کے عیب پہ پردے ڈالتا ہے۔ جملہ کہوں پوری قوت سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ستار العیوب ہے، ہر بندے کے عیب پہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر یہ پردے کھینچ لے تو باپ کو بیٹے سے نفرت ہو جائے، بیٹے کو باپ سے نفرت ہو جائے، ماں کو بیٹی سے نفرت ہو جائے، عیبوں میں پردے ڈالے ہوئے ہیں، ایسا ستار العیوب ہے، بے عیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ کی پہلی آیت، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ وہ ملک ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، عزیز ہے، طاقت والا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا اس بات کو؟ تو اب جب وہ بے عیب ہے، جب بے عیب ہے تو کیسا بھیجے گا دنیا میں ہدایت کے لیے؟ کہ جب وہ بے عیب ہے، قدوس سے نہیں، بے عیب، کوئی عیب نہیں ہے، تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا، اس میں کہاں سے عیب آ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب میرے نبی نے، خدا کی قسم بہت توجہ رکھنا، اب میں اللہ سے رسول کی طرف جا رہا ہوں، میرے نبی نے جانتے ہو تبلیغ میں کیا کہا؟ کہنے لگے تمہارے بت اندھے، میرا خدا بصیر۔ یہ تبلیغ کا جو منشور ہے نا پیغمبر کا، وہ تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ تمہارے بت گونگے، میرا خدا کلیم۔ تمہارے بت اپاہج، کچھ نہیں کر سکتے، اٹھا کے پھینک دو ٹوٹ جائیں گے، میرا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بول نہیں سکتے تمہارے بت، میرا خدا کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ دیکھتے جاؤ کہ کس طریقے سے پیغمبر نے تعارف کرایا۔ ٹھیک، تو تمہارے بت اندھے، لنگڑے، لولے، گونگے، بہرے، میرا خدا ہر چیز کو سننے والا۔ تو پہلے بتوں کی برائی بیان کی، پھر اپنے خدا کی تعریف بیان کی۔ تو تبلیغ کا طریقہ ہی یہی ہے کہ پہلے جو عیب دار ہیں ان کے عیب بیان کرو، اور پھر اپنے پاکیزہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ اچھا بھائی تمہارے بت لنگڑے، لولے، اندھے، گونگے، بہرے، میرا خدا سمیع، قادر، علیم، جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرتے۔ تو پہلے بتوں کی برائی بیان کی، پھر اپنے خدا کی اچھائی بیان کی۔ بھائی عرب، اپنی غیرت پہ مر جانے والا عرب بار بار سن رہا ہے کہ پیغمبر اکرم بتوں کو برا کہہ رہے ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے بتوں کی برائی سے۔ برائی سے کیا مطلب؟ یعنی ان کے عیب وہ گنوائے گئے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ مشرکین کے خلاف کتنی تقریریں کی ہیں قرآن مجید نے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بت غلط، یہ بت کچھ نہیں۔ اب کوئی عرب تو کہتا کہ محمد ہمارے خداؤں میں عیب نکال رہے ہو، لاؤ اپنے ایک خدا کو تو اس میں 10 عیب ہم بھی نکال دیں گے۔ نہیں کہہ سکا، جنگیں لڑ لی، لیکن مشرک میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ چیلنج کر سکے کہ محمد اپنے خدا کو لاؤ، 25 عیب ہم نکالیں گے۔ بھائی کیوں نہ کہہ سکا؟ اس لیے کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے عیب اس میں تلاش کرو، مجھ تک بعد میں آؤ گے۔
भाई यहाँ तक गए, खुदा बेऐब रसूल बेऐब। लेकिन अब आया सुनते जाओ, रफीक उद्दरजात ज़ुल अर्श युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौम तलाक़ यौम हुम बारिज़ून। 40वां सूरा 15वीं आयत। रफीक उद्दरजात जिसके दर्जे को चाहे वो बुलंद कर दे। ज़ुल अर्श, अर्श का मालिक वही है। रफीक उद्दरजात दर्जों को बुलंद करने वाला है। ज़ुल अर्श, अर्श का मालिक है। ठीक, युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, जिस बंदे पे चाहे, उसकी मर्जी है, जिस बंदे पे चाहे अपनी रूह को भेज दे, अपनी रूह को उतार दे। लियुनज़िरा यौम तलाक़ यौम हुम बारिज़ून, ताकि वो बंदा क़यामत का डराने वाला बन जाए। वो क़यामत जितने लोग उठेंगे। रफ़ीउ दर्जात, दर्जों को बुलंद करने वाला है। भाई यही तो धोखा हुआ था ना इब्लीस को, कहने लगा मैं बेहतर हूँ, ये भूल गया कि दर्जे तो अल्लाह बुलंद करता है। ज़ुल अर्श, अर्श का मालिक वही है। अच्छा भाई ये अर्श क्या है जिसका मालिक है? अर्श कायनात की सबसे बुलंद तरीन जगह, उससे बुलंद कोई जगह नहीं है। और अर्श से वो फरमान को नाफिज करता है। अर्श अल्लाह का आयत है ना, ज़ुल अर्श, उसका मालिक वो है, किसी और का अर्श नहीं है। और कहने लगा इब्राहिम और इस्माइल से ताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद। देखो इब्राहिम इस्माइल, तुमने खाने काबा तो बना दिया, लेकिन मेरे घर को पाक रखना। तो जमीन पर काबा उसका घर, आसमान में अर्श उसका तख्त। ताहिरा बैती अल्लाह का घर है, मेरे घर को पाक रखना। अच्छा अल्लाह का घर है, क्या रहता है उसमें? उसमें रहता है? मैंने पूछा मुल्ला से कि भाई तफसील लिखने वाले से कि उसमें रहता है? कहा भाई रहता तो नहीं है, उसमें रहता तो नहीं है। ठीक, अच्छा मैंने कहा क्या मुस्तकबिल में किसी दिन आके रहेगा बैती मेरा घर? तो कहा कि नहीं मुस्तकबिल में भी आके नहीं रहेगा। अच्छा अब दो बातें तय हो गई। अच्छा भाई माजी में किसी दिन आके सो गया हो उसमें? कहा कि नहीं, ना माजी में आया, ना हाल में है, ना मुस्तकबिल में आएगा। ठीक, अच्छा तो मैं घबरा गया। मैंने कहा कि भाई फिर उसके अंदर है क्या? कहने लगे खाली है। यानी अजीब बात है, तो खाली घर को सजदा किया जा रहे हो? तो खाली घर हर एक की समझ में आ गया, खाली ताबूत आज तक किसी की समझ में नहीं आया। अच्छा भाई तो अब वो उसका घर है जिसका नाम है काबा, और वो उसका अर्श है जो कायनात की सबसे बुलंद तरीन जगह है। तो अब अल्लाह की दो जगह हो गई इस कायनात में, एक घर और एक अर्श। देखो भाई अब कोई ऐसा नहीं है मेरा सुनने वाला जिसकी दो जगह ना हो, एक घर एक दफ्तर। वह है या नहीं? अच्छा अभी तुम खाना कहाँ खाते हो? घर में। पानी कहाँ पीते हो? घर में। सोते कहाँ हो? घर में। तुम्हारे बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? घर में। ठीक, अच्छा दफ्तर में सरकारी काम करते हो? अब ये तो नहीं हो सकता कि दफ्तर में बच्चे पैदा हो जाए और सरकारी काम घर में जाके करो। तो ऐसा है या नहीं? भाई मैं एक जाकिर, ठीक, मेरी भी दो जगह हैं। मैं अपनी मिसाल दे दूं ताकि तुम पर बात वाज़ेह हो जाए। अल्लाह की भी दो जगह हैं, एक सरकारी अर्श, एक ज़ाती घर। दो जगह तो उसकी भी हैं। अब मेरी भी दो जगह, एक मेरा घर है, एक मेरा मिंबर है। मिंबर मेरी सरकारी जगह है और घर मेरा ज़ाती। ठीक है ना? तो खाऊंगा अपने घर में, पीऊंगा अपने घर में, ठीक है ना, सोऊंगा अपने घर में, जागूंगा अपने घर में, मेरे बच्चे पैदा होंगे मेरे घर में, मस्जिद पढ़ूंगा मिंबर से, ये मेरी सरकारी जगह है। अब ये नहीं होगा कि मस्जिद घर में पढ़ूं, बच्चा मिंबर पे पैदा हो जाए, ये नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। समझ गए बात को? अगर बात को समझ गए तो मेरी बात को समझना। अब जो आगे कहने वाला हूं कि सरकारी जगह पे सरकारी काम होगा, जाती जगह पर जाती काम होगा। भाई मालिक तुझे किसी दिन बैठना है कहा नहीं, तुझे कभी रहना है कहा नहीं, तो ये जाती घर रख के क्या फायदा और सरकारी जगह रख के क्या फायदा? कहा मैं जानता हूं जब मुझे सरकारी काम होगा किसी को हट पे बुलाऊंगा, और जब बच्चे को पैदा करवाना होगा अपने घर में पैदा करवाऊंगा। फरमा रहे थे कि बच्चा पैदा हो तो क्या करता है? हम तो हर बच्चे के फेवर में हैं। कि दुनिया का कोई भी बच्चा हो, किसी भी फिरके में पैदा हो रहा हो, आता है तो खुले हुए हाथ से आता है, आता है तो खुले हुए हाथ से आता है, और आते ही सजदा करता है, और रोता हुआ आता है, हंसता हुआ नहीं आता। वो गया है अर्श पर, ये पैदा हुआ है घर में। अब तौहीद से नबूवत तक आया मैं, और नबूवत से इमामत तक आया। अब ये जुमला मेरा जहन के अंदर महफूज रखना, घर में पैदा हुआ, पाक घर में, और कह चुका है अल्लाह कि इब्राहिम और इस्माइल इस घर को पाक रखना।
کہہ چکا ہے نا، پاک تو رہے گا یہ گھر۔ اب چیلنج کر رہا ہوں خدا کی قسم، دیکھو بھائی اب میری اس بات کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا، ایک ہی انسان ہے، اور وہ انسان اگر سمجھ میں آ گیا تو میری محنت آپ کی سوارت ہے۔ دنیا میں ہر انسان دو نجاستوں کے درمیان ہے، مجھے معاف کر دینا، پیدا ہوئے تو غسل ولادت، مرے تو غسل میت، دونوں غسل واجب ہے نا بھائی۔ اگر نجس نہ آتا تو غسل ولادت کیوں ہوتا، اور اگر مرنے کے بعد نجس نہ ہوتا تو غسل میت کیوں ہوتا؟ تو ہم جتنے بھی ہیں نا، مجھے معاف کر دینا، دو نجاستوں کے درمیان ہیں، اور وہ اکیلا ہے جو دو طہارتوں کے درمیان ہے۔ پیدا ہوا تو کعبے میں گیا تو مسجد سے۔ بھائی یہ جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوئے، مجھ سمیت جتنے انسان پیدا ہوئے، پیدا کرنے والی ماں نجس، مجھے معاف کر دینا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جس وقت پیدا کر رہی ہے پیدا کرنے والی ماں نجس، پیدا ہونے والا بچہ نجس، وہ زمین جہاں پیدا ہوا وہ زمین نجس بعد میں پاک کی جاتی ہے۔ اب کسی جھوٹی روایت میں دکھلا دو کہ علی کے پیدا ہونے کے بعد کعبے کو پاک کیا گیا ہو، ایسا ہو تو وارث قرآن بنے، لا یمسہ الا المطہرون، جنہیں ہم نے پاک پیدا کیا ہے بس قرآن کو وہ سمجھیں گے، اور ایسا ہو تو میرے نبی کی نبوت کی تصدیق کریں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ حبیب تم رسول نہیں ہو، کافر کہتے ہیں۔ میں نے کل ترجمہ کیا کیا؟ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، ہے نا، صیغہ مضارع ہے اور میں عربی ٹھیک جانتا ہوں۔ تو یقولو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو۔ حبیب ان کے جواب میں کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک قرآن، کل میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی جگہ قرآن، ایک قرآن، دوسرے وہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، پورے قرآن کا علم ہے۔ اس وقت تک جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، کیا کہا اللہ نے کہ پورے قرآن کا علم ہے، اس وقت تک آدھا قرآن بھی نہیں اترا تھا۔ یہ ایسے سمجھو علی کے فضائل کو، اس وقت تک آدھا قرآن بھی نہیں اترا تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے ایسا ہے نبوت کی تصدیق کرنے والا جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ تو وہ پیدا ہونے والا کعبے میں جب رسول کی گود میں آیا تو ایک مرتبہ آنکھیں بند تھیں، ماں کہتی ہے، ماں علی کی ماں، کہ بچہ جب پیدا ہوا آنکھیں بند تھیں، 3 دن رہی کعبے کے اندر آنکھیں بند رہیں۔ جب رسول کی گود میں آیا، خدا معلوم اس کو کیسے یہ احساس ہو گیا کہ میں رسول کی گود میں آ گیا، آنکھیں کھول دی، یعنی آنکھیں کھول کر رسول کو نہیں دیکھا، رسول کو دیکھ کر آنکھیں کھولی۔ مسکرائے تو رسول نے جملہ کہا، بچہ مسکرایا، 3 دن کا بچہ مسکرایا۔ اب میں کیا کروں، تاریخ میں تو یہ لکھا ہے۔ رسول نے کہا یا علی خصصتنی بالنظر الیہ خصصت قبیل، علی تو نے اپنی پہلی نظر میرے لیے مخصوص کی، کہ پہلے نہیں آنکھ کھولی، میرے لیے روک کے رکھی تھی، پہلی نظر اپنی تو نے میرے لیے روک کے رکھی تھی، میرے لیے مخصوص کر دی تھی، خصصت قبیل علم، تو یا علی میں نے اپنا پورا علم تیرے لیے مخصوص کر دیا۔ اچھا بھائی اب دیکھو یہ بچہ ہے نا، پہلی مرتبہ رسول کی گود میں آیا ہے، یہ جب 13 برس کے بعد، جب یہ بچہ 13 برس کا ہو جائے گا تو 13 برس کے بعد پیغمبر اعلان نبوت کریں گے، تو ابھی نبوت کے اعلان میں اور رسالت کے اعلان میں 13 برس باقی ہیں نا، ٹھیک؟ سمجھو بھائی، علی کو سمجھو، تھوڑا سا سمجھ لو۔ اور میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ میں کن لفظوں میں بیان کروں۔ تو ابھی 13 برس باقی ہیں رسالت کے اعلان میں، ٹھیک؟ آیا گود میں، کہا اقرأ یا علی، یا علی کچھ پڑھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ما اقرأ، اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں، رسالت میں 13 برس باقی ہیں، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ تو سب کہیں گے یا رسول اللہ اعلان کے بعد۔ بھائی یہ سب سمجھ میں آیا؟ سب کہیں گے یا رسول اللہ اعلان کے بعد۔ یہ اکیلی ذات ہے جو اعلان سے 13 برس پہلے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ ما اقرأ، اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں۔ اب مطلب سننا، من التوریت والانجیل والزبور اور من القرآن،
یہ ہے کمال. یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ پڑھو, تو میں کیا پڑھوں؟ توریت سے پڑھوں, زبور سے پڑھوں, انجیل سے پڑھوں؟ بھائی نازل ہو چکی تھی, پڑھ سکتا تھا. یہ بھی اگرچہ ممکن نہیں ہے لیکن پڑھ سکتا تھا. قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا, قرآن کے نازل ہونے میں بھی 13 برس باقی ہیں. تو کہا کہ یا علی ذرا سا قرآن میں سے کچھ پڑھ دو. سورہ مومنون کی ابتدائی 7 آیتوں کی تلاوت کی. ہم نے جب یہ واقعہ بیان کیا کہ رسول کی گود میں آئے اور قرآن کی تلاوت کی, تو کہنے لگے کہ بھائی یہ علی کے چاہنے والے بھی اتنا غلو کرتے ہیں. بھائی اتنا چھوٹا بچہ کہاں سے قرآن پڑھ دے گا؟ قرآن تو ابھی نازل بھی نہیں ہوا. تو ٹھیک ہے نا بھائی, پڑھ کہاں سے سکتا؟ 3 دن کا بچہ بھائی پڑھے گا کہاں سے؟ تو 3 دن کا عیسیٰ پڑھ سکتا ہے اور 3 دن کا علی نہیں پڑھ سکتا. بھائی میرے علی کا معجزہ نہیں مانتے تو میرے نبی کا معجزہ تو مان لو. جس کے ہاتھوں میں سنگریزے تسبیح پڑھنے لگے اس کے ہاتھ پہ بچہ تلاوت نہیں کر سکتا. اچھا بھائی, یقول الذین کفروا لست مرسلا. حبیب کافر کہتے ہیں, کافر کہتے رہیں گے. تمہیں دلیل دے رہا ہوں کہ تم رسول نہیں ہو. حبیب کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں. اچھا وہ 2 کون ہیں؟ ایک قرآن ہے اللہ کی طرف سے, اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا ہے. سن لیا تم نے؟ کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا کافر اس دنیا سے ختم ہو گئے؟ بھائی اگر ختم ہو گئے تو وہ دیواروں کو لکھنے والے ہیں کون؟ کافر تو ہیں, کافر ہیں اور کافر قیامت تک رہیں گے. طے ہو گئی نا بات؟ طے ہو گئی. اچھا بھائی جب کافر قیامت تک رہیں گے تو کافر قیامت تک کہتے رہیں گے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں, اور جب قیامت تک کہتے رہیں گے تو دونوں گواہوں کا وجود ضروری ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھو کامن سینس کی بات کر رہا ہوں میں, اور بہت ڈفرینٹ موڈ میں آج بات کر رہا ہوں. دونوں گواہوں کا وجود ضروری ہے. تو آج اگر کسی کورٹ میں چیلنج ہو جائے رسول کی رسالت, نعوذ باللہ, تو ایک گواہ تو ہر مسلمان بغل میں داب کے لے جائے گا قرآن, اور رسالت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک دوسرا گواہ نہ آئے. تو دوسرا گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہمارے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. اسی لیے ہم زمانے کے امام کو کہتے ہیں السلام علیک یا شریک القرآن. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ٹھیک, ایک کتاب کا عالم, ایک قرآن, 2 گواہ ہیں. گواہ 2 ہیں, ایک ہے کتاب, ایک ہے انسان. اب کوئی اور نہیں ہے اس زمانے میں جو محمد کی رسالت کی گواہی دے, کوئی اور نہیں ہے. اگر ہوتا تو قرآن ذکر کرتا. چیلنج دے رہا ہوں, کوئی نہیں ہے نا. ہماری اندہ علم الکتاب ایک ہے. بھائی رکے رہنا. اب اتفاق سے اس گواہ کو پیغمبر نے حدیبیہ کے میدان میں کہا سلطنامہ لکھو. ایک ہی گواہ ہے, کل ایک گواہ. سننا بھائی, گواہ تو تم ہی ہو, مجھے معاف کر دینا, میں بھی ہوں. ہاں میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول. یہاں گواہ تو آپ بھی ہیں نا, جو بھی نماز پڑھے, جو بھی تشہد پڑھے, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے محمد رسول اللہ کو رسول بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ بھائی کس بات کی گواہی دے رہے؟ پھنس گئے بھائی. اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ, اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ, تشہد میں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. تو گواہ میں بھی ہوں, گواہ آپ بھی ہیں. گواہ پوری دنیا کا مسلمان ہے. یہ کیسے کہہ دیا کہ گواہ ایک ہے نا سوال؟ اچھا اب میں جواب دے دوں تاکہ یہ جو کنفیوژن کریٹ ہو گیا یہ حل ہو جائے. اب مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے, لیکن میں جو کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کے معنی میرے ذہن میں کیا ہے. میرے سچے نبی نے فاران کی چوٹی سے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا, اور میں گواہی دیتا ہوں میرا رسول سچا ہے. بات سمجھ گئے؟ اب اس سے زیادہ آسان تو میں کر نہیں سکتا تھا کہ میرے سچے نبی نے, محمد رسول اللہ نے فاران کی چوٹی سے ذوالعشیرہ کی دعوت میں مکے کی گلیوں میں یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے محمد کا اعلان سچ تھا. ٹھیک, تو میں اعلان رسالت کا گواہ ہوں, وہ رسالت کا گواہ ہے. یعنی پوری دنیا کا مسلمان جو گواہی دے رہا ہے وہ اعلان کی گواہی ہے.
کہ رسول نے اعلان کیا تھا وہ سچا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ گواہ رسالت کا گواہ ہے، یعنی رسالت مل رہی تھی، وہ دیکھ رہا تھا۔ تو اب ہم سب اعلان رسالت کے گواہ، وہ عطا رسالت کا گواہ، رسالت مل رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا، تو اب اکیلا گواہ ہوا نا، اب اکیلا گواہ ہے۔ اللہ نے رسالت دی، اسے دیکھا، وہ اکیلا گواہ ہے، بھائی توجہ رکھنا، وہ اکیلا گواہ۔ اب رسول اللہ نے حدیبیہ کے میدان میں اس گواہ کے ہاتھ میں قلم دے دیا، کہا لکھو، وہ صلح کا معاہدہ، صلح حدیبیہ۔ بیچ میں رسول بیٹھے ہیں، دائنی طرف علی قلم لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور معاہدہ لکھ رہے ہیں، بائیں طرف مشرکین کا نمائندہ نوفل بیٹھا ہوا ہے۔ رسول ڈکٹیشن دے رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہا ہے، رسول اس کے مطابق بدلوا رہے ہیں اور علی لکھ رہے ہیں۔ رسول نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس تقریر تمام ہو گئی۔ اس نے کہا یہ جملہ تو ہم نہیں جانتے، یہ تو قرآن کا جملہ ہے نا۔ کہا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ رسول نے کہا بھائی پوچھو اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا یہ لکھو بسم کا اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ بھائی یہ بھی سچ ہے، وہ بھی سچ تھا۔ رسول نے کہا چلو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دو اور یہ لکھ دو بسم کا اللہم۔ چھوٹا سا واقعہ سن دو، مجھے اجازت دے دو، ٹھیک ہے نا۔ اور شعر ہو گیا، شعر ہو گیا۔ مشرکین کا نمائندہ کہا علی لکھو ھذا ما صالح بہ محمد رسول اللہ، یہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ لکھوا رہے ہیں، یہاں میری بات تمام ہو رہی ہے اور اب اس سے زیادہ آج رحمت نہیں دوں گا۔ شعر تو ہو گیا تھا، ایک جملہ کٹوا چکا ہے۔ کہنے لگا رسول اللہ کاٹو، اس لیے کہ اگر سارا جھگڑا تو رسالت پر ہے، اگر ہم رسول مانتے تو جھگڑا کیوں کرتے؟ یعنی مشرک تھا مگر اتنا شریف تھا کہ جسے رسول مانو اس سے جھگڑا مت کرنا۔ کہا یا علی، اچھا علی کاٹ چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ کے بسم اللہ اللہم لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہا یا علی ایسا کرو کہ رسول اللہ کاٹ دو، رسول اللہ کاٹ دو اور لکھ دو محمد ابن عبداللہ، باپ کا نام، ٹھیک۔ بہت توجہ رہے، بہت نازک امتحان ہے علی کا۔ اب میں جملہ کہوں اور اسے برداشت کرو گے؟ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ لا تنطلق یدی بمحو اسمک من النبوہ، اللہ کا رسول میں کیا کروں، یہ لفظ کاٹنے کے لیے میرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے۔ بھائی اکیلا گواہ ہے، اگر کاٹ دے تو رسالت ہی ختم ہو جائے۔ اکیلا گواہ ہے، اگر کاٹ دینا رسول اللہ تو رسالت ہی ختم ہو جائے۔ یا رسول اللہ میرا ہاتھ تو اٹھتا ہی نہیں ہے۔ بھائی تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ لا تنطلق یدی، میرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے۔ اب کیوں نہیں اٹھ رہا تھا بتلاؤں؟ بھئی یہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ بھئی رسول کس کا؟ اللہ کا، اور